جب بھی ہم کسی عید یا تہوار کی بات کرتے ہیں تو عید اور تہوار میں ایک تو یہ ہے کہ روایات کا فرق ہوتا ہے. جی کچھ لوگ کسی روایت کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور روایت کو مانتے ہیں. جی اس لیے اختلافات ہونا ایک عام سی بات ہے. آپ کسی بھی مذہب کی کسی بھی تہوار کو دیکھیں گے، اس میں آپ کو اس طرح کے جو ذیلی یا چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں وہ ضرور ملیں گے. جی لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایسٹر جو لفظ ہے، میں نے اس کے بارے میں جب دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ نہ اس کا عبرانی سے کوئی تعلق ہے، جی نہ یونانی سے کوئی تعلق ہے. جی جو لاطینی ہے اس میں اس کو پاشکا کہتے ہیں، عبرانی میں اس کو پاسک کہتے ہیں. تو میں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ پاشکا اور پسک جو ہے، پسک تو دراصل فسا کو کہتے ہیں، تو اس کو اس کے ساتھ منسلک کر کے آج بھی جو ہمارا کیتھولک چرچ ہے وہ اس کو عید پاشکا ہی کہتا ہے، جو لاطینی سے ہمارے پاس اردو میں آیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو لفظ ایسٹر ہے اس کی ہمارے پاس کوئی روٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ 3ری صدی میں 325 میں جب نکایا کی کونسل ہوئی تو اس کے بیچ میں یہ مقرر کیا گیا کہ ہم اس عید کو آج کے بعد منائیں گے باقاعدہ. جی انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ اس عید کو باقاعدہ منانا چاہیے، لیکن انہوں نے اس کے لیے کوئی ایسی کیا کہنا چاہیے، کوئی ایسے الفاظ یا اس کا کوئی نام یا کوئی ایسی چیز رکھی نہیں. نام آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بنا. اور میں جب لفظ ایسٹر کو دیکھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ ہم تو آج تک سمجھتے ہیں کہ ایسٹر کا تعلق جو ہے وہ شاید استارات دیوی کے ساتھ ہے. جی لیکن میں یہ آج پڑھ کے حیران رہ گیا کہ اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. جی یہ تو دراصل ایک انگریزی کی قدیم شکل ہوتی تھی جس کو اینگلو سیکسن انگلش کہتے تھے. جی یہ اینگلو سیکسن انگلش کا لفظ ہے اور اس کا مطلب صرف ایسٹر کا دن ہے بس، اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور میں نے جب اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو جو مصنفین تھے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب لوگ ہیں، لوگ فرق باتیں کرتے ہیں، ان کی فرق سوچیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. جی کچھ لوگ آج کہتے ہیں جی عید قیامت المسیح ہونی چاہیے. آج جیسے ہم ایسٹر کی بات کر رہے ہیں ایسے کرسمس پہ ہوتا ہے. جی کچھ لوگ اس کو کرسمس کہہ کے خوش ہیں، کچھ لوگ اس کو بڑا دن کہہ کے خوش ہیں، کچھ لوگ اس کو عید تجسم المسیح کہہ کے خوش ہیں. جی تو ہم اس کے لیے کوئی سیٹ پیٹرن یا سیٹ رول قائم نہیں کر سکتے. جی لیکن ایک جو غلط فہمی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی ہمیں جب لوگوں کے آدھے سچ سنائی دیتے ہیں تو آدھے سچ کو سن کر دھوکے میں نہ آ جائیں، کیونکہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ کئی دفعہ لوگ آپ کو کہے کہ جی آپ سنڈے منا رہے ہیں تو یہ سورج دیوتا کا دن ہے، جی کیونکہ اس کے اندر SUN آتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن SON نہیں آتا. یہ بیٹے کا دن نہیں ہے، یہ سورج کا دن ہے. جی تو میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سنڈے سے تو پرابلم ہے، آپ کو منڈے سے پرابلم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو مون ڈے ہے. تو سنڈے از ایکچولی سورج کا دن، منڈے از ایکچولی چاند کا دن، اور سیٹرن وہ تو خود ایک سیارہ ہے تو وہ اس سیارے کا دن. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام چونکہ ملتا جلتا ہے تو اس لیے یہ وہیں سے نکل کے آئے. ہم لوگ اس قسم کے آدھے جھوٹ سنتے رہے ماضی میں. جب لوگ کسی بھی لفظ کو کسی بھی طرف گھما کے کہتے تھے یہ وہاں سے آیا، لیکن ایسا ہے نہیں ہے. ہمارا جو ایمان ہے وہ بائبل میں انٹیگریٹڈ ہے. ہم نے بائبل سے یہ ہزاروں سال میں ایمان جو ہے وہ حاصل کیا اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی بندے نے سوچا کہ یہ ہمارے مذہب میں ایک نئی چیز ہونی چاہیے اور وہ ایک دم سے آ گئی. میں جو نکایا کی کونسل کی بات کر رہا ہوں وہاں 700 فرق ایریا سے بشپ صاحبان تھے. قدیم دور میں بشپی نظام ہمارے جیسا نہیں تھا ہوتا. وہاں چرچ کا جو نگران ہوتا تھا اس کو بشپ کہا جاتا تھا. تو 700 بشپ صاحبان وہاں تھے اور ان کی موجودگی میں اس دن کو منانے کا جو ایک اصول تھا اس کو پاس کیا گیا 325 عیسوی میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کہیں سے اخذ شدہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے ایمان کا کوئی ایسا لفظ یا ایسی اصطلاح ہے جو کسی اور ایمان میں بھی مستعمل ہے یا کسی اور ایمان سے ملتی جلتی ہے تو ہمیں یہ نہیں مان لینا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ وہاں سے آیا. ہمارا ایمان یہاں سے آیا، خداوند کے کلام سے. بس.